الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے انبیاء علیہم السلام بھی ہیں کہ ہم مجمل طور سے سارے انبیاء پر ایمان لائیں اور مفصل طور پر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کو بعض پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ تو سارے پروفٹس، سارے انبیاء میں سے 5 ہائی پروفائل نبی ہیں، اولو العزم جن کو کہا جاتا ہے۔ اولو العزم پیغمبر میں سے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ 5 پروفٹس ہائی پروفائل ہیں، یعنی اولو العزم جن کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں یونس بن متیٰ یونس علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ یونس علیہ السلام کو مجھ پر فوقیت مت دو۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں سب سے افضل ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے بیٹوں میں سب کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، میں پہلا وہ آدمی ہوں جس کی قبر پھٹے گی۔ وَأَنَا شَافِعٌ مُتَشَفِّعٌ، میں وہ ہوں جس کی سفارش اللہ کے پاس چلے گی، اور میں سب سے پہلے وہ ہوں جو اپنی امت کے ساتھ پل صراط کراس کریں گے۔ سارے انبیاء تو جائیں گے لیکن سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر پل صراط کو کراس کر کے جاؤں گا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خود قرآن نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں میں فضیلت بخشی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا انا سید ولد آدم ولا فخر۔ یہ حدیث جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه قال لا ينبغي لعبد ان يقول انه خیر من یونس بن متیٰ، کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ ان سے بڑھ کر ہوں۔ یونس علیہ السلام نینوا ایک جگہ کا نام تھا جہاں وہ نبی بنا کر بھیجے گئے، موصل وہاں کا وہ علاقے میں نینوا ایک بستی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، سمجھاتے رہے اور پھر آخر مجبور ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل گئے، اور پھر سمندر میں سوار ہوئے، کشتی میں بیٹھا اور کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی والوں نے قرے میں نام نکلا تو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے کہا کہ مچھلی تو نگل لے لیکن اس کو ہضم نہیں کرنے کا، اس کو اگل دینے کا، اس لیے کہ وہ یونس ہیں، میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں۔ اور پھر کہا کہ یونس علیہ السلام نے سمندر کی گہرائی سے دعا کی، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ، کہتے ہیں کہ اور وہ ذنون یونس علیہ السلام، اور پھر انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ہے ہر مشکل میں پڑے آدمی کی، جو قرآن میں یونس علیہ السلام کی زبانی سکھا دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ بھی میں بھی ہمیشہ دعا کریں۔ تو یہ سارے واقعے کو سامنے رکھ کر
کبھی کسی آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ یونس علیہ السلام کی تنقیص، یونس علیہ السلام نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہہ دیا کہ میں بھی یونس علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ہوں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام سے بڑھ کر تھے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ایک تو وہ اولو العزم میں سے نہیں ہے، دوسرا جو بھی یہ واقعہ سنے گا ایسے کہے گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ ایک یہودی مدینے کے بازار میں مال بیچتے بیچتے کہا، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ بڑا تعریف والا ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے لوگوں پر فضیلت بخشی۔ تو ایک انصاری صحابی وہاں تھے، غصہ آیا، فوراً تھپڑ مارا اس کے منہ پہ، یہودی کے منہ پہ مار کے بولا، اللہ کے نبی ہمارے بیچ زندہ ہیں، تم موسیٰ کی تعریف کر رہے ہو؟ تو وہ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا کہ میں ذمی ہوں، آپ کے مدینے میں رہتا ہوں، یہ مسلمان نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے اس کا انصاف دلائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں مارا تھپڑ؟ بولا کہ نہیں، اس نے کہا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے لوگوں پر فضیلت دی جبکہ آپ کو فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایسے ہوگا، پھر سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور میں جب ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایتا پکڑے ہوئے ہیں، پیر پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بھی بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے، سارے لوگ تو بے ہوش ہو گئے، وہ بے ہوش نہیں ہوئے ہیں۔ دنیا کی بے ہوشی کے بدلے میں اس بے ہوشی کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا کہ ایک نبی پر دوسری نبی کو کمپیئر کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں علماء تین باتیں کہتے ہیں، انشاءاللہ تین باتوں کو سن کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں کہی کہ کمپیئر نہ کریں، فضیلت نہ دیں، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا تھا کہ آپ سب سے افضل ہیں، نمبر ایک۔ دوسری یہ کہ اس طرح کمپیئر نہ کریں کہ ایک کی تنقیص ہو، ایک کی عزت میں کمی آ جائے، ایک ایسا کرنا غلط ہے۔ تیسری بات یہ کہ فضیلت دینے کا اللہ کی طرف سے ہے، ہم کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت دے نہیں سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ انبیاء کی حیثیت سے سارے کے سارے برابر ہیں، لیکن کوالٹیز کے حساب سے الگ الگ ہیں، جیسے اولو العزم الگ ہیں، باقی انبیاء ہیں۔ نبوت میں کسی کو کسی پر فضیلت ہم دے نہیں سکتے ہیں۔ تو بات اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، لیکن ہر نبی اپنی جگہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ وہی بات اس حدیث میں بتائی گئی۔ یونس علیہ السلام کی فضیلت کو بھی اس حدیث میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کی قدر کرنے، ان کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔